چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائشیں، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جتنی دل میں تڑپ بڑھتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کو کون کیسے یاد رکھے گا؟ یہ صبر اور یقین ہی ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے قریب رہیں، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں، رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں، بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے، رب کا در نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیں جو اس کے در کا ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ جانتے ہو سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہے؟ جب آپ تنہا بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں، اس کو اپنے دل کی باتیں بتائیں، اسے اپنا حال سنائیں، تب دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل پریشانیوں کے پہاڑوں کی طرح ٹوٹنے لگتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، تب آپ محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ اس پوری دنیا میں صرف آپ کی ہی پریشانیوں کو سن رہا ہے اور آپ کو جواب بھی دیتا ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کی مشکلیں بڑی سہی، پر اگر وہ اس مشکل کشا رب کے دروازے پر بیٹھ جائے اور تب تک اٹھنے کا نام نہ لے جب تک کہ اس کی آہوازاری کا ہاں میں جواب نہیں مل جاتا، تو کرامات ہوتے دیکھے بنا کبھی نہ لوٹنا پڑے۔ کیا وہ میرا اللہ ہی نہیں ہے جس نے کبھی آگ ٹھنڈی کی تھی، سمندر میں راستہ بنایا تھا، کسی کو کنویں میں گر جانے کے باوجود بچایا تھا، کسی کو مچھلی کے روئی روئی کر دینے والے پیٹ میں بھی زندہ رکھا تھا، اور یہی نہیں بلکہ زندہ لوٹایا بھی تھا، اور جلد کی سلامتی کا انتظام بھی کیا تھا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ سن نہیں رہا؟ کیوں خود کو اتنا بے بس محسوس کرتے ہو؟ تمہارے ساتھ اس پوری کائنات کا رب ہے، پھر کیوں خود کو تنہا محسوس کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو ہمارا کوئی نہیں اس دنیا میں؟ جس کے پاس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ موجود ہو، اسے کیا ضرورت کسی کی؟ تم اللہ کو بھول سکتے ہو پر وہ اللہ تمہیں نہیں بھول سکتا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ سے بہت دور آ جاتے ہو۔ اللہ تو وہی ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ تم خود پیدا کرتے ہو اور اس کو مٹانا بھی تمہیں خود ہوتا ہے، پر اللہ تمہیں آزماتا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا کر کے اسے تم سے چھین کر وہ پوچھتا ہے، بتا اب کون ہے تیرا میرے سوا؟ پھر تم بہت روتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ تمہیں دنیا کی کسی چیز سے سکون نہیں ملتا، دنیا سے رسوا ہو کر خدا کی طرف لوٹتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو اب تمہارا سکون، اس بے چینی کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہو، کیونکہ اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔
اللہ کے پاس آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا راستہ ہے جو آپ نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا، اور اس کے پاس اس سے بھی بڑی اور خوبصورت منزل ہے جس منزل تک پہنچنے کی آپ کو خواہش تھی۔ اس لیے خود کو اسے سونپ دیں اور مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو وہیں لے جائے گا جہاں آپ کا سکون ہے۔ یہ کائنات اللہ کی ہے اور وہ اس کائنات کے سبھی راستے جانتا ہے، اس لیے بے فکر ہو جائیں۔ اللہ کی حفاظت میں آپ گم کبھی نہیں ہوں گے، دعائیں ضائع کبھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے دعا کی ہے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی دعا لازماً قبول ہوگی۔ اب یہ پریشانی کہ ہماری دعا کب، کہاں اور کیسے قبول ہوگی تو یہ اللہ ہی جانتا ہے، پر اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمیں جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تب ہماری دعا کا جواب ہم تک بھیج دیا جائے گا۔ ہمیں کب کی فکر نہیں کرنی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، میری دعا کب قبول ہوگی، مجھے اجر کب ملے گا۔ نہ کسی چیز میں تاخیر کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی کسی چیز کو جلدی کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ عین اسی وقت پر ہوتا ہے جب اللہ نے چاہنا ہے، اس لیے سکون کے ساتھ بیٹھیں اور گھبرائیں نہیں۔ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے اور وہ سب کچھ بہت بہترین طریقے سے سنبھال رہا ہے۔ آپ کو بس اس پر پورے دل اور ایمان کے ساتھ بھروسہ کرنا ہے اور اپنے معاملات اسے سونپ دینے ہیں۔ یہ کب کے چکر میں نہیں پڑنا، جب بہتر ہوگا تب ہم تک اللہ کی مدد بھی آ جائے گی اور ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی، ہمیں اجر بھی مل جائے گا، اور اس خیر کو پانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا۔ وہ وقت بھی تھا جب آپ سوچتے تھے کہ بس اب سب ختم ہو جانا ہے، جب آپ اتنی تکلیف میں تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ اب زندہ نہیں رہ پائیں گے، لیکن دیکھیے کہ آج آپ یہاں ہیں، تو کون ہے جو آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے؟ آپ کا رب، جس نے آپ کی حفاظت کی، آپ کا رازق رب جس نے آپ کو تکلیفوں سے نکلنے کے لیے راستے مہیا کیے۔ زندگی جتنی بھی مشکل ہو جائے، آپ کا اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ جیسے سبھی وقت گزر گئے ویسے ہی یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے، وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ جب دل گھبرا رہا ہو، جب بے چینی چھا جائے، جب مایوسی اپنی لپیٹ میں لے لے اور جب بلا وجہ اداسی چھانے لگے، تو سمجھ جایا کرو رب کا بلاوا آ گیا ہے۔ سمجھ جایا کرو رب کو یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جان لیا کرو دل کو اطمینان بخشنے کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں۔ تب سب چھوڑ کر اللہ سے بات کرنے، اللہ کو محسوس کرنے، اس کے وعدوں پر یقین کرنے اور اس پر توکل کر کے اس کی مدد کا انتظار کرنے میں جو قرار رکھا ہے اس نے، کیسے جانتے اس سکون کو اگر کبھی یہ بے چینی نہ آتی۔ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل قرار پاتے ہیں۔ بدترین سے نہیں گزرو گے تو بہترین کی چاہ کہاں سے آئے گی تم میں؟ اگر یہ مشکلات نہ آئیں تمہاری زندگی میں تو تم اللہ کو بھول جاؤ۔
یہ مشکلات تمہیں رب کے قریب کرنے آتی ہیں، تمہیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تم سے تمہارا غم دور کرے اور تمہیں خوشیاں عطا کرے۔ اپنی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو تو شکووں کی جگہ شکر کو جگہ دیں۔ اگر پریشان رہنے لگو، دل میں الجھن ہو، کئی سوالات ہوں جن کے جوابات تلاشنے ہوں، بے چینی ہو، عجیب کشمکش میں مبتلا ہو، تب الجھو مت، خود کو سلجھاؤ، اکیلے ہو جاؤ کچھ وقت کے لیے اور ڈھونڈو دل میں مچلتے ہوئے سوالوں کے جوابات۔ پہلے دعا کرو، پھر خود کلامی کرو اور پھر بالکل ہی پرسکون ہو کر خاموش ہو جاؤ۔ ہر جواب مل جائے گا، کیونکہ اس پل کوئی بشر نہیں بلکہ بشر کا خالق تمہارے ساتھ ہوگا، جو تمہارے ذہن سے الجھانے والے سوالات کو مٹا دے گا۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ رب العزت کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہان تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ ہوں۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ بھیگ جائے گا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں، ہر اس نعمت پر الحمدللہ جس کے ہم عادی ہو کر اس کا شکر کرنا بھول چکے ہیں۔ بے شک اللہ جب ہمیں اپنے قریب کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہمیں دنیا کی سب حقیقتوں سے واقف کرتا ہے، دنیا کے سب رازوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو ہم سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں اپنے رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اللہ پاک واضح کر دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہمارا، کوئی دوست نہیں، کوئی اس جیسا ہمارا محافظ نہیں ہے، کوئی اس جیسی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو کہ فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا۔ وہ معاملہ ایسا حل ہوتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اللہ سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی ہیں، وہی عطا فرمائے گا، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی، جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، آزمائش ہے چند گھڑیوں کی مہمان، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کو حاصل کرنا، بکھری روح ندامت کے آنسو اور سجدے میں رکھا سر۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کو اپنے قریب کرنا، لا حاصل خواہشیں اور ادھوری دعائیں۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کی رضا میں راضی ہونا، روز مانگنا ایک ہی دعا، پھر اللہ پر یقین رکھ کر صبر کرنا۔ کتنا آسان تھا دنیا سے ہار کر اللہ کو تلاش کرنے کا سفر کرنا، نہ جانے کب دنیا سے ہار کر اللہ کی محبت میں آ گری۔ جو کام سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا آج وہی خوبصورت لگنے لگا ہے۔ اب جا کر سمجھ آیا کہ کتنا آسان تھا میرے اللہ کو حاصل کرنا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے اور کب لینا ہے۔ کام سب کے لیے بٹے ہوئے ہیں اور وقت بھی مقرر ہے۔
تخت بلقیس کون لائے گا اور کب لائے گا؟ موسیٰ کے لیے پانی سے راہیں کب کھلیں گی؟ نوح کشتی کب بنائیں گے؟ ابراہیم نے خانہ خدا کب بنانا ہے؟ اللہ نے کام اور وقت مقرر کر دیے ہیں، بس جب حکم ہو کہ کشتی بناؤ تو بناؤ۔ یہ نہ سوچو کہ طوفان کب آئے گا، کیونکہ تمہارا کام کشتی بنانا ہے، طوفان لانا اللہ کا کام ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے یہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر اللہ تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے۔ اللہ خاموشی سے مانگی جانے والی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اور دیکھو کتنا مہربان ہے رب جو بخشش کے ہزاروں وسیلے بناتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف راتوں کو ہی دعائیں قبول کی جاتی ہیں یا دعائیں سنی جاتی ہیں، نہیں، اس سے مانگا جائے، اسی سے کہا جائے تو وہ رد نہیں کرتا۔ بس کچھ راتیں بڑی خاص ہوتی ہیں اسے منانے کے لیے اور اس سے مانگنے کے لیے، اور ہر چیز میں ہی تو دعا کرنا شامل ہوتا ہے۔ تم مایوس ہو تو دعا کرو، پریشان ہو تو دعا کرو، مشکل میں ہو تو دعا کرو،
تم جب اپنا تعلق رب سے مضبوط کر لوگے تو تمہیں اپنی فکریں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہیں اللہ کافی ہو جائے گا اور وہی کافی ہے۔ پھر رب سے تعلق دعاؤں سے ہی تو کیا جاتا ہے، اسے اپنی بات دعاؤں سے ہی تو منوائی جاتی ہے۔ اسی نے تو عطا کرنا ہے، اسی نے تو معاف کرنا ہے۔ بے شک ہمارا رب بڑا مہربان ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دوست تو کئی ملتے ہیں، لیکن اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں۔ وہ ایسا دوست ہے جو بغیر کہے ہی سب سمجھ جاتا ہے، جس کو منانے کے لیے نہ لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وضاحتوں کی، جو آنکھوں کی نمی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بھر نہیں سویا، جس سے لاکھ چھپا لو لیکن پھر بھی کچھ نہیں چھپتا۔ میں دوست نہیں بناتی تھی تو سب سے پہلے میری دوستی اللہ سے ہی ہوئی تھی، وہی آج بھی دوست ہے میرا۔ نہ اس سے بات کیے بغیر گزارا ہوتا ہے، نہ اسے سنے بغیر۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ کوئی اس کی مجھ سے محبت سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے۔ کوئی بھی نہیں یہ جان سکتا کہ کون کون سا وقت ہم سے مل کر اور کیسے گزارا۔ وہ ایسے ہی اپنی دوستی کا پردہ رکھتا ہے، نہ اپنے بندے کے جذبات کی خودداری سے پردہ اٹھاتا ہے، نہ عیب عیاں ہونے دیتے ہیں، نہ سسکیوں کی کسی کو خبر ہونے دیتا ہے، نہ راز کسی کو بتاتا ہے۔ بتاؤ پھر اس سے بہترین کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ یا اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سیکھا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہیں کر پائی۔ جب انسان آخرکار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے۔ اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے۔ ندامت سے بھری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آنکھوں سے رواں آنسو اور صبر کی کیفیت سنائی جاتی ہے، جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے نہ بائیں جانب۔ چار سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے، جیسے اسے زور سے گلے سے لگا رکھا ہو۔ جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری مرحلے میں پہنچ کر رب مل جاتا ہے، تب دل کہتا ہے یا اللہ، میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یہاں، میں نے صبر میں کمی نہیں کی، تو اب مجھے بھی صلے میں کمی نہیں چاہیے، اب مجھے بھی صلے میں تو چاہیے۔ بس پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو۔
کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور تمہارا مقدر بدل جائے۔ کبھی کبھار ہم توکل کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، تب بہت خوف آتا ہے جب توکل کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں بچتا۔ پھر وسوسے ستاتے ہیں، پھر بند راہیں ہماری سانسیں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ بس یوں لگتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانس یہیں رک جائے گی۔ توکل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پر ہوتے ہیں جب نصیب سب کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی قدرتوں پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جب تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے۔ شاید اللہ کو سانسوں کی یہ ڈور سونپ دینے سے ہی ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے۔ شاید معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ سے مانگتے رہنے کے۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا ہے۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے، پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو۔ اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر۔ تبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہے۔ تو پھر کیوں ہو گئے ہو مایوس اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے؟ یقین رکھو اس کے الرحمن اور القادر ہونے پر۔ ہمیں اندھیروں میں جب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں، کیا فیصلہ لیں، کون سا راستہ اپنا لیں، تب ہمیں راستہ دکھانے والا صرف اللہ ہوتا ہے، اور کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ جو لوگوں کی خوفناک آوازیں اور باتیں ہمیں ڈراتی ہیں نا، ہمیں مستقبل کا خوف دلاتی ہیں، آندھی طوفان جیسی آوازیں، اور ہم کان لپیٹ لیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ رحمت کی بارش سے پہلے کی ہوائیں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ بھیجتا ہے۔ اچھے دنوں کے آغاز سے پہلے شدید بری باتیں سننی پڑتی ہیں، بس ہمارے ضبط کا امتحان ہوتا ہے۔ لوگ نہیں لے رہے، یہ امتحان بھی اللہ لے رہا ہے، مگر کیا ہمیں اس پہ اتنا بھروسہ ہے کہ صرف اسی پہ انحصار کر سکیں؟ اور اگر ہم نہیں کرتے صرف اسی پہ توکل تو اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے موازنوں اور مقابلوں سے بہت اوپر، بہت بلند ہے۔ زندگی کو انتظار بنائیں گے تو انتظار بن جائے گی، اس لیے اس زندگی کو تعمیر کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ جو چیزیں طے ہیں وہ ہونی ہی ہیں، ان کے لیے کوشش ضرور کریں، لیکن اسٹریس نہ لیں۔ واقعات ہوتے رہتے ہیں، باتیں، سوال، تنقید، طنز، تلخ رویے، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ آپ خود کو ہلکان نہ کریں۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے،
لیکن یہ مکمل طور پر کانٹا بھی نہیں ہے۔ ایک چیز طے ہے کہ اگر آپ کوشش کریں تو پھول بن سکتے ہیں، اس لیے خود کو پھول بنائیں، کانٹا نہیں۔ ایسے سوال پوچھنے سے باز رہیں جو کسی کو ڈسٹرب کر دیں۔ طنز سے بچیں، اللہ کو طنز کرنے والے ناپسند ہیں۔ دوسروں کا بی پی ہائی نہ کریں بلکہ ان کو ہلکا پھلکا کریں۔ انسانیت کی خدمت صرف پیسے سے نہیں ہوتی، یہ تسلی دلاسے اور اچھے الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس کے اندر کیوں کے سوال بہت پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ میں تو اچھا انسان تھا، پھر میں ہی کیوں؟ مجھے ہی کیوں صبر کرنا پڑے؟ مجھے ہی کیوں خاموش رہنا ہے؟ ساری تنگیاں میرے لیے ہی کیوں؟ کچھ لوگ ہمیشہ ان سوالوں میں الجھے رہتے ہیں کیونکہ وہ جب اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں انہیں زحمتیں دکھائی دیتی ہیں، نعمتیں نہیں۔ کیوں سوال نہیں بلکہ اعتراض ہے۔ ایمان ظاہر غیر ظاہر، غیب ہر شے اور کیفیت پر ایمان لانے کا نام ہے۔ کچھ حالات ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو پوشیدہ اور غیبی ہوتے ہیں۔ مال کا نقصان ہوا یہ ظاہر ہے، اس کا غیب کیا ہے؟ اس کا غیب اللہ جانتا ہے کہ نقصان کیوں ہوا اور یہ آزمائش کس سلسلے کی تھی، کیوں ضروری تھی اور اپنے ساتھ کیا خیر رکھتی تھی۔ اب سارے ریزن اللہ کے پاس ہوتے ہیں کیونکہ سب اللہ کے پلان کا حصہ ہے، لیکن ہمیں کیوں کا جواب چاہیے ہوتا ہے۔ ہم غیب سے امداد کی دعا تو کرتے ہیں لیکن غیب سے آزمائش سے بچتے ہیں، یا پھر ایسی صورتحال میں غیب پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جو ظاہر میں ہے وہی غیب میں ہے، جو ظاہر میں رحم والا ہے وہ غیب میں غضب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو نماز، دعا اور صبر سے کام لیں۔ وقت اور حالات بدل جایا کرتے ہیں، فکر سے زیادہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھا، آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا کہ وہ آپ کی بھوک مٹائے، آپ کی ضرورتیں پوری کرے، کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلائیں، آپ کے منہ میں نوالے ڈالے، آپ کی بیماری میں سہارا بنے، کہ اللہ نے آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھا، اور اگر کسی کا محتاج رکھا ہے تو اس کی پیشانی پر بل نہیں۔ وہ اعلیٰ ظرف ہے جو دیتا ہے اور جتاتا نہیں، جو دیتا ہے اور واپس چھینتا نہیں۔ انسان ناشکری کرتا ہے تب بھی اللہ نعمتیں نہیں چھینتا، وہ احساس دلاتا ہے کہ ان کی قدر کرو۔ نعمتیں ناشکری سے زیادہ ناقدری پر ہم سے دور ہوتی ہیں اور ناقدری انسان کرتا ہے۔ اگر آپ ناقدر انسان نہیں، اگر آپ کسی بھی سلسلے میں کسی کے بھی محتاج نہیں، تو پھر کہیں الحمدللہ، تھوڑا پرسکون ہو جائیں۔ جو تکلیف میں ہوتا ہے، جو مشکل یا مصیبت سے گزرتا ہے، اسے پرسکون کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن مشکل آتی ہی اسی لیے ہے کہ وہ آسانی کے لیے جگہ بنا سکے۔ مکمل جہاں تو کسی کو نہیں ملتا، یہی کائنات کا سسٹم ہے، لیکن حیران کن بات ہے کہ مکمل سکون سب کو مل سکتا ہے۔ یہ سکون تب ملتا ہے جب ہم تھوڑا سا شعور کو بیدار کریں، کچھ چیزیں سمجھ جاتے ہیں۔ جن حالات واقعات کو کنٹرول نہیں کر سکتے،
جنہیں ہم بدل نہیں سکتے ان پر صبر کریں، ان پر خاموش ہو جائیں۔ جو چیزیں سرے سے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں انہیں ہاتھ میں لینے کی چاہت چھوڑ دیں۔ ایسی تمام رسیوں کے سرے چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ ہیں جو شاید کبھی نہیں بدلیں گے، کچھ رویے ہمیشہ ایسے ہی ملیں گے، کچھ چیزیں ہیں جو حاصل ہو بھی گئیں تو شاید تب بھی لائف ایسی ہی رہے گی، تو پھر جانے دیں۔ سکون کے لیے کوشش کریں تو سکون ضرور ملتا ہے۔ مشکل آئے یا کوئی تکلیف ملے، تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدل کر دیکھیے، اپنے عمل کو نکھارنے کی کوشش کریں۔ یہ جو کچھ آپ کی زندگی میں چل رہا ہے یہ شکل بدل بدل کر چلتا رہے گا۔ آج یہ حالات ہیں، کل دوسرے ہوں گے۔ آج ایک نے دل دکھایا ہے، کل 3 دکھائیں گے۔ آج یہ مشکل ہے، کل دوسری ہوگی۔ تکلیف، مشکل اور مصیبت کی صرف شکل بدلتی ہے، ورنہ یہ زندگی میں سائے کی طرح ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ انہیں تسلیم کریں، ان سے فائٹ کریں۔ گرمیوں میں ہم سیکھ جاتے ہیں کہ گرمی سے کیسے بچنا ہے، سردیوں میں سردی سے کیسے بچنا ہے۔ طوفان کتنا ہی شدید ہو انسان اس سے نپٹ لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طوفان کو قوی نہیں بنایا بلکہ انسان کو بنایا ہے۔ بیٹھنا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی آسان نہیں تھا، لیکن یہ اللہ پر یقین تھا کہ انہیں زمین کا ٹکڑا ضرور دکھائی دے گا، کہ وہ تسلی سے بیٹھے رہے۔ وہ کشتی بھی پانی کے طوفان میں ہچکولے کھاتی رہی تھی، زمین ساری پانی میں ڈوب گئی ہو اور صرف ایک کشتی طوفان کے حوالے ہو۔ یہ سننا آسان ہے، بتانا آسان ہے، لیکن اس سے گزر جانا آسان نہیں۔ کشتی میں بیٹھ کر جو طوفان سے گزر گئے، آج ہم انہی کی بسائی دنیا میں آباد ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں کے طوفان کو قوی نہ سمجھیں، بلکہ اپنی قوتوں کو پہچانیں۔ اللہ سے شکوے کے بجائے تعلق بنائیں۔ ویسے بھی اس بھری دنیا، اس پوری کائنات میں ہے ہی کون؟ جب اس ایک کو پہچان لیں گے تو ڈریں گے نہ، خوف زدہ ہوں گے اور نہ دل چھوٹا کریں گے۔ اللہ نے کسی سے فیری ٹیل لائف کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ مشکل آئے مجھے پکارو۔ اس پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو مجھے پکارو، پھر امید دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر کہا میری رحمت تمہاری تلاش میں ہے، میری طرف چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں اپنے بندوں سے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ صرف اللہ پر یقین رکھیں، اللہ بہت جلد آپ کی زندگی کی مشکلوں کو آسان کر کے آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہار بھیجے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کو ایسا سکون دے کہ پھر کبھی آپ بے چین نہ ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں ایسی بہار بھیجے کہ خزاں کے دنوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ اللہ آپ کو ایسے لوگ، ایسے دوست اور ایسا ساتھی فراہم کرے کہ جو آپ سے مخلص ہوں، جو آپ کی خوشیوں میں خوش ہوں، آپ کے مسکان کے صدقے دیں اور آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ موجود رہے۔ اللہ آپ کے دل کو کبھی بے نور نہ ہونے دے، اللہ آپ سے کبھی بے نیاز نہ ہو۔ وہ رب العالمین اپنی محبت آپ کے دل سے کبھی ختم نہ ہونے دے، وہ کبھی آپ کو اپنے سائے رحمت سے بے دخل نہ کرے۔ اللہ لوگوں کو آپ کے دل پر بوجھ نہ بننے دے
اور نہ آپ کو کسی کے آنسوؤں کا سبب بننے دے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیا کریں۔ جزاک اللہ۔